اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را ادھیادیش یعنی فرمان ہے جس کی آیتیں سدرڑھ اور سوستار بیان ہوئی ہیں، ایک تتودرشی اور خبر رکھنے والی ہستی کی اور سے کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی. لا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی اور سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی. ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی اور پلٹ آؤ تو وہ ایک وشیش اودھی تک تم کو اچھی جیون سامگری دے گا اور ہر شریشٹھ کو اس کی شریشٹھتا پردان کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے بھینکر دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اللہ مرجعکم وهو على كل شيء قدیر. تم سب کو اللہ کی اور پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. ساودھان، جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک اسپشٹ رجسٹر میں درج ہے. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا سنگھاسن یعنی عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہاری پریکشا لے کر دیکھے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے کرم کرنے والا ہے. اب اگر اے نبی تم کہتے ہو کہ لوگو مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو انکار کرنے والے ترنت بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو کھلی جادوگری ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور اگر ہم ایک وشیش اودھی تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. سنو، جس دن اس سزا کا سمے آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز انہیں آ گھیرے گی جس کی وہ ہنسی اڑا رہے ہیں. إِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی دیالوتا سے نوازنے کے بعد پھر اس سے ونچت کر دیتے ہیں تو وہ نراش ہوتا ہے اور اکرتجتا دکھانے لگتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ
وأذهب السيئات عني إنه لفرح فخور۔ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میری تو ساری انشٹتا دور ہو گئی، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير۔ اس دوش سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر سے کام لینے والے اور نیک کام کرنے والے ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے معافی بھی ہے اور بڑا بدلہ بھی۔ لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل۔ تو اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری اور پرکاشنا دوارا بھیجی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس ویکتی پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالے دار اللہ ہے۔ يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے پوجیہ ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اگر تم انہیں پوجیہ سمجھنے میں سچے ہو، اب اگر وہ تمہارے پوجیہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے گیان سے اوترت ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی واستوک پوجیہ نہیں ہے، پھر کیا تم اس ستیہ بات کے آگے سر جھکاتے ہو؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی شوبھا کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کے کیے دھرے کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ مگر آخرت یعنی پرلوک میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا ماتر متھیا ہے۔ فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ پھر بھلا وہ ویکتی جو اپنے رب کی اور سے ایک اسپشٹ گواہی رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پالن کرتا کی اور سے اس گواہی کے سمرتھن میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب مارگ درشک اور دیالوتا کے روپ میں آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسان کے گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ اتہ اے پیغمبر تم اس چیز کی اور سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ ستیہ ہے تمہارے رب کی اور سے، مگر زیادہ تر لوگ نہیں مانتے۔
من أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے لائے جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، اللہ کی فٹکار ہے ظالموں پر۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ ان ظالموں پر جو اللہ کے مارگ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے مارگ کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ وہ دھرتی میں اللہ کو ووش کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہری یاتنا دی جائے گی۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ سوئم ہی انہیں کچھ سوجھتا تھا۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون۔ طے ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کرم کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنت کے لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی شکشا نہیں لیتے؟ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين۔ اور ایسی ہی استھتی تھی جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی اور بھیجا تھا۔ اس نے کہا، میں تم لوگوں کو اسپشٹ روپ سے خبردار کرتا ہوں، لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم۔ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، نہیں تو مجھے آشنکا ہے کہ تم پر ایک دن دردناک عذاب آئے گا۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس وہ لوگ جو ہمارے یہاں سب سے نیچ تھے بنا سوچے سمجھے تمہارے پیچھے چلنے لگے ہیں، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ اس نے کہا، اے قوم کے بھائیو،
तनिक सोचो तो सही कि अगर मैं अपने रब की ओर से एक स्पष्ट गवाही पर कायम था और फिर उसने मुझको अपनी विशेष दयालुता भी प्रदान की, मगर वो तुमको दिखाई न दी, तो आखिर हमारे पास क्या साधन है कि तुम मानना ना चाहो और हम जबरदस्ती उसको तुम्हारे सिर चिपका दें। या कौम ला अस्अलुकुम अलैहि मालन इन अजरिय इल्ला अला अल्लाह वमा अना बितारिदिल लज़ीना आमनू इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून। और ए कौम के भाइयों, मैं इस काम पर तुमसे कोई माल नहीं मांगता। मेरा पारिश्रमिक तो अल्लाह के जिम्मे है और मैं उन लोगों को धक्के देने से भी रहा जिन्होंने मेरी बात मानी है। वे खुद ही अपने रब के पास जाने वाले हैं, मगर मैं देखता हूं कि तुम लोग जिहालत बरत रहे हो। और ए कौम, अगर मैं इन लोगों को धुतकार दूं तो अल्लाह की पकड़ से कौन मुझे बचाने आएगा? तुम लोगों की समझ में क्या इतनी बात भी नहीं आती? वला अक़ूलु लिल्लज़ीना तज़दरी अअयुनुकुम लन युअतियहुमुल्लाहु खैरा अल्लाहु अअलमु बिमा फ़ी अनफुसिहिम इन्नी इज़न लमिनज़्ज़ालिमीन। और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, न ये कहता हूं कि मैं परोक्ष यानी गैब का ज्ञान रखता हूं, न ये मेरा दावा है कि मैं फरिश्ता हूं। और ये भी मैं नहीं कह सकता कि जिन लोगों को तुम्हारी आंखें उपेक्षा यानी नफरत से देखती हैं, उन्हें अल्लाह ने कोई भलाई नहीं दी। उनके जी का हाल अल्लाह ही खूब जानता है। अगर मैं ऐसा कहूं तो जालिम हूंगा। قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين। आखिरकार उन लोगों ने कहा कि ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और बहुत कर लिया, अब तो बस वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर सच्चे हो। नूह ने जवाब दिया, वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर चाहेगा, और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि इसे रोक दो। वला यंफउकुम नुस्ही इन अरदतु अन अंसह लकुम इन कान अल्लाहु युरीदु अन युग़वियकुम हुवा रब्बुकुम व इलैहि तुरजऊन। अब अगर मैं तुम्हारा कुछ हित भी चाहूं तो मेरा हित चाहना तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता, जबकि अल्लाह ही ने तुम्हें भटका देने का इरादा कर लिया हो। वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम्हें पलटना है। यक़ूलून इफ्तराह क़ुल इन इफ्तरैतुहु फ़अलैय इजरामी व अना बरीउम मिम्मा तुजरिमून। ए नबी, क्या ये लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ये सब कुछ खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने ये खुद घड़ा है तो मुझ पर अपने अपराध की जिम्मेदारी है, और जो अपराध तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूं। नूह पर प्रकाशना यानी वही की गई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके, बस वे ला चुके, अब कोई मानने वाला नहीं है। उनकी करतूतों का गम खाना छोड़ो। और हमारी निगरानी में हमारी प्रकाशना के मुताबिक एक नाव बनाना शुरू कर दो, और देखो जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके लिए मुझसे कोई सिफारिश न करना, ये सारे के सारे अब डूबने वाले हैं। वस्नउल फुल्क वकुल्लमा मर्र अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिन क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। नूह नाव बना रहा था और उसकी कौम के सरदारों में से जो कोई उसके पास से गुजरता था वो उसकी हंसी उड़ाता था।
اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں۔ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ جلد ہی تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے اپمانت کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا آدیش آ گیا اور وہ تندور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر پرکار کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا ناؤ میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا ہے اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا کشماشیل اور دیاوان ہے۔ تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ ناؤ ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک لہر پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ادھرمیوں کے ساتھ نہ رہ۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے آدیش سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر دیا کرے۔ اتنے میں ایک لہر دونوں کے بیچ آ گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت على الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ آدیش ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ اتیو پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، ناؤ جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور سب سے اچھا حاکم ہے۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ جواب میں کہا گیا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کرم ہے، اتہ مجھ سے اس بات کی پرارتھنا نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح نے ترنت نویدن کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے گیان نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور دیا نہ کی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک
وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم۔ آدیش ہوا اے نوح اتر جا، ہماری اور سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ سمے تک زندگی کا سامان پردان کریں گے، پھر انہیں ہماری اور سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ اے نبی، یہ پروکش کی خبریں ہیں جن کی پرکاشنا یعنی وحی ہم تمہاری اور کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، اتح صبر سے کام لو، انتم پرینام پرہیزگاروں کے ہی حق میں ہے۔ إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ اور عاد کی اور ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے قوم کے بھائیو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے صرف جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون۔ اے قوم کے بھائیو، اس کام پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا پارشرمک تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم بدھی سے تنک کام نہیں لیتے؟ يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين۔ اور اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی اور پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری ورتمان شکتی میں اور زیادہ شکتی کی ابھیوردھی کرے گا، اپرادھی بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ انہوں نے جواب دیا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی کھلی گواہی لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے اشٹ پوجیوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے پوجیوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کی گواہی پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے ایشورتو میں ساجھیدار بنا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ تم سب کے سب مل کر میرے وردھ اپنی کرنی میں کمی نہ کرو اور مجھے تنک بھی مہلت نہ دو۔ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے مارگ پر ہے۔ إن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو سندیش دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں، اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، نسندیہ میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ ولما جاء
ونجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ۔ پھر جب آدیش آ گیا تو ہم نے اپنی دیالوتا سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے مکت کیا اور ایک بھاری عذاب سے انہیں بچا لیا۔ تلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیتوں سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسول کی بات نہ مانی اور ہر بڑے اتیاچاری ستیہ کے دشمن کے پیچھے چلتے رہے۔ واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے دن بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب کے ساتھ انکار کی نیتی اپنائی۔ سنو، دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ۔ إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ اور سمود کی اور ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، اتہ تم اس سے معافی چاہو اور اس کی اور پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے بیچ ایسا ویکتی تھا جس سے بڑی امیدیں لگی تھیں، کیا تو ہمیں ان دیوتاؤں کی پوجا سے روکنا چاہتا ہے جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس پتھ کی اور ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو بھاری سندیہ ہے جس نے ہمیں دووِدھا میں ڈال رکھا ہے۔ يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ صالح نے کہا اے قوم کے بھائیو، تم نے کچھ اس بات پر بھی وچار کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی اور سے ایک کھلی گواہی رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی دیالوتا سے بھی مجھے نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی اوگیا کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ گھاٹے میں ڈال دو۔ يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب۔ اور اے میری قوم کے لوگو، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اسے تنک بھی نہ چھیڑنا، نہیں تو کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ فقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح نے ان کو ساودھان کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی اودھی ہے جو جھوٹی سدھ نہ ہوگی۔ ما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة
برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا سمے آ گیا تو ہم نے اپنی دیالوتا سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو سرکشت رکھا۔ نسندیہ تیرا رب ہی واستو میں شکتیمان اور پربھتوشالی ہے۔ أخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک زوردار دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح اچیت اور نشکریہ پڑے کے پڑے رہ گئے كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، کہ مانو وہ وہاں ابھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب کے پاس انکار کی نیتی اپنائی، سنو دور پھینک دیے گئے سمود۔ وقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ۔ اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے شبھ سوچنا لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے ستکار کے لیے لے آیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان کی اور سے شک میں پڑ گیا اور دل میں ان سے ڈر محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی اور سے بھیجے گئے ہیں۔ امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ ابراہیم کی پتنی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ وہ بولی ہائے میرا ابھاگیہ، کیا اب میرے یہاں بچہ ہوگا جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور میرے پتی بھی بوڑھے ہو چکے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے آدیش پر آشچर्य کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی دیالوتا اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ اتینت پرشنسنیہ اور بڑا گورو والا ہے۔ ما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور سنتان کی شبھ سوچنا سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے لوط کی قوم کے وشے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ واستو میں ابراہیم بڑا سہنشیل اور کومل ہردے آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غير مردود۔ آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا آدیش ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ لما جاءت
جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے قابو ہو کر اس کے گھر کی اور دوڑ پڑے۔ پہلے وہ ایسے ہی برے کرموں کے عادی تھے۔ لوط نے ان سے کہا، بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پوتر ہیں، اور اللہ کا ڈر رکھو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے اپمانت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ انہوں نے جواب دیا، مجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد۔ لوط نے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرے پاس اتنی شکتی ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے لوگوں اور پریوار کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی ویکتی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری پتنی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ بیتنے والا ہے جو ان لوگوں پر بیتنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت نیت ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ لما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا سمے آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے یہاں چنہت تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ اور مدین والوں کی اور ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور اے قوم کے بھائیو، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیز میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں بگاڑ نہ پھیلاتے پھرو۔
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے زیادہ اچھی ہے اگر تم مومن ہو، اور جیسا بھی ہو میں تمہارے اوپر کوئی نیوکت رکھوالا نہیں ہوں۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سبھی پوجیوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی اچھا کے انوسار کچھ اپبھوگ کا ادھیکار نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک ادار اور سچا آدمی رہ گیا ہے۔ يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ شعیب نے کہا، بھائیو، تم سوئم ہی سوچو کہ اگر میں اپنے پالنہار کی اور سے ایک کھلی گمراہی یعنی اسپشٹ پرماण پر تھا اور اس نے مجھے اپنے یہاں سے اچھی روزی بھی پردان کی، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کو خود میں کروں۔ میں تو سدھار کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں وہ پوری طرح اللہ کے یوگدان پر نربھر کرتا ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد۔ اور اے قوم کے بھائیو، میرے وردھ تمہاری ہٹھ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی اور پلٹ آؤ، بے شک میرا رب دیاوان ہے اور اپنے پیدا کیے ہوئے پرانی یعنی مخلوق سے پریم کرتا ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے بیچ ایک شکتیہین آدمی ہے۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا پتھراؤ کر کے تجھے مار ڈالتے۔ تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ شعیب نے کہا، بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو ڈر رکھا اور اللہ کو بالکل پیٹھ پیچھے ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا۔
جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر اپمان جنک عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ باٹ دیکھ رہا ہوں۔ لما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا سمے آ گیا تو ہم نے اپنی دیالوتا سے شعیب اور اس کے ساتھی ایمان والوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں اچیت اور نشکری پڑے کے پڑے رہ گئے۔ لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود۔ مانو وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور نیوکتی کے اسپشٹ پرمانوں کے ساتھ فرعون اور اس کے راجیہ کے سرداروں کی اور بھیجا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ مگر انہوں نے فرعون کے آدیش کا پالن کیا، حالانکہ فرعون کا آدیش ستیتا پر آدھارت نہ تھا۔ قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور نیترتو میں انہیں نرک کی اور لے جائے گا۔ کیسا برا گھاٹ ہے یہ جس پر کوئی پہنچے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی۔ کیسا برا بدلہ ہے یہ جو کسی کو ملے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ یہ کچھ بستیوں کا ورتانت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ اب بھی کھڑی ہیں اور کچھ کی فصل کٹ چکی ہے۔ ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور جب اللہ کا آدیش آ گیا تو ان کے وہ پوجیہ جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے بربادی کے سوا انہیں کچھ لابھ نہ پہنچایا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، واستو میں اس کی پکڑ بڑی ہی کڑی اور دردناک ہوتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ۔ واستوکتا یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس ویکتی کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس دن ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ ولمب نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے نشچت ہے۔ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد۔ جب وہ سمے آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کی انوگیا سے کچھ نویدن کرے، پھر کچھ لوگ اس دن ابھاگے ہوں گے اور کچھ سوبھاگیشالی۔ أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق۔
جو ابھاگے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی تیزی سے وہ ہانفیں گے اور پھنکار ماریں گے اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں، یہ اور بات ہے کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرے رب کو پورا ادھیکار پراپت ہے جو چاہے کرے۔ اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ۔ رہے وہ لوگ جو سوبھاگیشالی نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، ایسا اپکار ان کو ملے گا جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ فَتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ اتہ اے نبی، تو ان پوجیوں کی اور سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بنا اس کے کہ اس میں کچھ کٹوتی ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے وشے میں بھی وبھید کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے وشے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی اور سے ایک بات پہلے ہی نشچت نہ کر دی گئی ہوتی تو ان وبھید کرنے والوں کے بیچ کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واستوکتا ہے کہ یہ لوگ اس کی اور سے شک اور دویدھا میں پڑے ہوئے ہیں۔ إِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور یہ بھی واستوکتا ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے کرموں کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں کی خبر رکھتا ہے۔ اسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اتہ اے نبی، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو انکار اور ودروہ سے ایمان اور آگیا پالن کی اور پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک سیدھے مارگ پر جمے رہو جیسا کہ تمہیں آدیش دیا گیا ہے، اور بندگی کی سیما کا النگھن نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ان ظالموں کی اور تنک بھی جھکنا نہیں تو جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں ایسا کوئی متر اور سنرکشک نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات بیتنے پر، واستو میں نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اصبر فإن اللہ
الله لا يضيع أجر المحسنين. اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ کبھی اکارت نہیں کرتا. لولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے بھلائی والے موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں بگاڑ پیدا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں بہتایت کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ اپرادھی بن کر رہے. ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو اکارن تباہ کر دے حالانکہ ان کے نواسی سدھارک ہوں. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ وبھن طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اور پتھ بھرشٹتاؤں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی دیالتا ہے. اسی چناؤ اور ادھیکار کی سوتنترتا اور پریکشا کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. كُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور اے نبی، یہ پیغمبروں کی کتھائیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے دوارا ہم تمہارے دل کو سدھڑ کرتے ہیں. ان کے اندر تم کو واستوکتا کا گیان ملا اور ایمان لانے والوں کو اپدیش اور جاگرتی پراپت ہوئی. قل للذین لا یؤمنون اعملوا على مکانتکم انا عاملون. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں. وانتظروا انا منتظرون. پرینام کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار میں ہیں. للہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ فاعبده وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے ادھیکار میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اتہ اے نبی تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ. جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے.